اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، اکثر ہم ہر دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، 6 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی شخص اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ جو پیچھے ہمارے ایک وزیر اعظم بھی گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بات اس لیے کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں، اگرچہ وہ ہمارے نوجوان کا آج کل بڑا مقبول لیڈر ہے جی عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی عمران خان صاحب سے، کوئی زرداری صاحب سے یا کوئی نواز شریف صاحب سے ہمدردی ہے۔ میری قبر میں انہوں نے نہیں آنا، میری قبر میں امام الانبیاء نے آنا ہے۔ مجھے ضرورت ہے تو صحابہ کرام کی نظر کرم کی ضرورت ہے، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ صحابہ کرام جب احد شریف کے میدان پہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد، تو صحابہ کرام پہاڑی سے نیچے اترے ہیں اور انہوں نے نیچے آ کے لوٹ مار شروع کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جملے اچانک بولے جاتے ہیں؟ یا ابھی کچھ حضرات جو ہیں وہ علماء کا لبادہ اوڑھ کے وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے یا جنگ احد میں شریک تھے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کا حکم نہیں مانا اور وہ مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے اور مال کو لوٹ مار نعوذ باللہ شروع کر دی۔ دلوں کو تھام کے سنیں، یہ صحابہ کرام جو اس درے پر موجود تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، اور وہ کیا غلطی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور دشمن کو شکست ہو گئی ہے، تو صحابہ کرام نے جو جنگ کے دیگر جو امور تھے ان امور کو حل کرنے کے لیے نیچے اتریں تاکہ ہمیں دیر نہ ہو، اور دشمن کو جتنا دور ہم بھگا سکتے ہیں بھگا دیں۔ جتنے زیادہ لوگ ہم ان کے پیچھے دوڑیں گے، دشمن جلدی سے بھاگ جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی اجتہادی خطا تھی۔ اگلی بات سنیں، مال غنیمت جو ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ مال غنیمت کیا ہے؟ ہمارے سن 1965 میں جو ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، ہماری فوج انڈیا کے کچھ علاقوں میں داخل ہو گئی اور کچھ علاقوں پر اس نے قبضہ بھی کر لیا، اور کچھ ان کی چیزیں جیسے مختلف ان کے ٹینک وغیرہ جسے نمائش کے لیے پیش بھی کیا گیا کہ یہ فخر ہند ٹینک ہے اور یہ شرمن ٹینک ہے، یہ پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ پاکستان کا وزیر اعظم یا پاکستان کا کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے لوٹ مار کی؟ جی، اسے پتہ ہے اگر میں نے یہ بات کی تو میری جان جاتی رہنی ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، اگر کسی کی زبان پر یہ جملے آتے ہیں کہ جنگ احد میں صحابہ کرام نے نعوذ باللہ لوٹ مار کے لیے پہاڑی سے نیچے اترے ہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ مال غنیمت ہوتا کیا ہے؟ اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی لوگوں نے پڑھا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیسے ہوتا ہے۔ سنن کبریٰ میں امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ وہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تقسیم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ وہ جہاں پہ مرضی خرچ کریں، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ جو پیدل جنگ میں شریک ہوا اس کے لیے 1 حصہ، اور جو سواری پر تھا اس کے لیے 2 حصے، کیونکہ اس نے سواری پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے اگلی بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی اپنے حصے سے زیادہ حصہ لے لے مال غنیمت میں سے؟ تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے دشمن کی طرف سے آ کے تیر لگتا ہے اور تو اس تیر کو نکال لیتا ہے، تم اس تیر کو نکال لیتے ہو، وہ تیر بھی تمہارے لیے جائز نہیں، وہ اسلامی ریاست کا حصہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن صحابہ نے اپنے سینے حضور کے سامنے پیش کر دیے تیر کھانے کے لیے، جن کی ایک ایک جنگ میں 70 نیزوں کے نشان جن کے جسموں کے اوپر تھے، آج بدبخت کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے۔ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے جی؟ ہاتھ کاٹنا۔ چوری بڑا برا عمل ہے، جرم ہے، یا ڈکیٹی بڑا جرم ہے؟ جی، ڈکیٹی جو ہے یہ بڑا جرم ہے۔ کیوں
کہ اگر آپ چوری میں یہ فرق ہے کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، کسی نے آپ کی چیز چرا لی، اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جو لوٹ مار ہوتی ہے اس میں آپ کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے اور آپ کا مال بھی آپ سے چھینا جاتا ہے، یہ ڈبل جرم ہے، دو جرم کرتا ہے انسان۔ تو صحابہ کے لیے اتنا بڑا لفظ بولنا، تم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم بول کیا رہے ہیں؟ اتنی بڑی ہستیوں کے لیے تم لوٹ مار کا لفظ استعمال کر رہے ہو۔ اور کچھ وہ لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ بدلنے کے لیے کہتے ہیں جی فلاں اردو کے مفسر نے لوٹ کا لفظ لکھا ہے کہ صحابہ نے لوٹ اور لوٹ مار میں بڑا فرق ہے۔ میں نے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیا، میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا تو میں نے خوب رحمتیں لوٹیں۔ تو لوٹنے میں اور لوٹ مار میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے لیے اگر ایک ادنا سی بھی گستاخی آپ کے دل میں کبھی پیدا ہوئی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ جو صحابہ کرام احد شریف سے نیچے اترے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے نعوذ باللہ اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ جن صحابہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، میں اور آپ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اوپر بحث کریں؟ یا میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جن کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی وعدے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے کیے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام ڈر گئے تھے، یہ صحابہ کرام ڈرنے والی ہستیاں ہیں؟ آپ کبھی صحابہ کرام کے واقعات تو پڑھے؟ اس کرۂ ارض پر صحابہ کرام سے بہتر کسی نے حضور سے محبت نہیں کی اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ بیت رضوان کے اوپر کسی نے حضرت عبداللہ بن جابر سے پوچھا، پانی کم ہو گیا تھا تو حضور آقا کریم سے فرمایا گیا کہ جی پانی کم ہے، تو حضور کنویں پہ تشریف لائے، آپ نے لعاب دہن ڈالا، پانی جوش مارنے لگا اور کنواں منہ کے بل چلنے لگا۔ تو کئی سال ہا سال گزر جانے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جب کنویں میں لعاب دہن مبارک ڈالا گیا تھا اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ہم 1400 تھے۔ سائل نے کیا پوچھا ہے کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ تو بتا دینا چاہیے تھا 1400 تھے۔ 1,00,000 کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ اگر ادب سیکھنا ہے نا تو پھر صحابہ کرام سے سیکھیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس سے کسی نے ایک موقع پہ پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر میں حضرت عباس بڑے تھے، تو اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، حضور ہی بڑے ہیں، لیکن میں کچھ سال حضور سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اس قدر جن ہستیوں نے محبت کی ہے، صحابہ کرام نے مثالیں قائم کی ہیں جو حضور کے مبارک خون کو زمین پر نہیں گراتے، پی جاتے ہیں، سر مبارک کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، ان کے بارے میں آج لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اہل اللہ سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں۔ عالم وہ نہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو مسئلے بتا رہے ہیں، عالم وہ ہیں جو صحیح العقیدہ مساجد اور مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں اگر ایمان کو بچانا ہے۔ کافی ساری باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلا جمعہ شریف بھی صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے پڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہمیں ان شرور سے، یہ جو فتنے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ